حسن عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ لبنان سے موجود ہیں، لبنانی صحافی حسن عبداللہ صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو پوری لبنانی قوم جو ہے وہ خود بھی غم کے عالم میں ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مزاحمت کا استعارہ تھے حسن نصر اللہ، اور جرت کا اور ریزسٹنس کا استعارہ تھے سید حسن نصر اللہ۔ اس وقت کیا ماحول ہے لبنان میں ان کی شہادت کے بعد، اور کیا ابھی بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں؟ دیکھیں، جب آپ لبنان کی آبادیاتی صورتحال کا جائزہ لیں تو یہاں پر آپ کو مختلف مذاہب و مسالک اور مختلف سیاسی نظریات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں پر عیسائیوں کی ایک اچھی بڑی تعداد ہے، شیعہ، سنی، دروز، اس کے علاوہ دیگر اقلیتیں بھی یہاں بستی ہیں۔ سیاسی نظریات کی ہم بات کریں تو یہاں پر وہ لوگ ہیں جن کا بہت مذہبی رجحان ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کا سیکولر رجحان ہے۔ تو جب ہم رد عمل کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملے گا۔ جب حزب اللہ کی طرف سے باضابطہ اعلان کیا گیا کہ حسن نصر اللہ مارے جا چکے ہیں اسرائیلی حملے میں، تو یہاں پر سڑکوں پر وہ لوگ تھے جو زار و قطار رو رہے تھے، غم سے نڈھال تھے۔ مساجد میں قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی اور ہوائی فائرنگ بھی ہوئی۔ اچھا، اس کے علاوہ اسی ملک میں آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی اور خوشی منائی۔ تو جو ہوائی فائرنگ ہے وہ بعض لوگوں نے غم میں کی اور غصہ دکھانے کے لیے کی، اور بعض لوگوں نے جو مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے تو انہوں نے خوشی میں بھی کی۔ تو ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ حزب اللہ کی بات کریں تو ظاہر ہے حزب اللہ میں جو ہے وہ ایک غم و غصے کی لہر دیکھنے کو ملتی ہے۔ حسن عبداللہ صاحب، حسن نصر اللہ کے بعد حزب اللہ کی قیادت جو ہے وہ اب کس کے سپرد کی جائے گی؟ پھر قیادت کو چننے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا اس ہفتے حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر راکٹ داغنے کا سلسلہ جاری رہا وقفے سے۔ اسرائیل کی طرف نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوا، کیونکہ زیادہ تر جو راکٹ تھے وہ یا تو کھیتوں وغیرہ میں گرے یا پھر ایسی جگہ پر جا کر وہ لگے جہاں پر یا تو آبادی زیادہ نہیں تھی یا پھر کوئی کرٹیکل انفراسٹرکچر وغیرہ سچ موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے جو اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ہے اس نے انٹرسیپشن کا سلسلہ جاری رکھا، اور جو تقریباً تمام ہی جو راکٹس تھے ان کو فضا میں ہی ان کو ناکارہ بنا دیا۔ اس وقت ظاہر ہے حزب اللہ کی توجہ جو یہ واقعہ ان کے لیے ہوا ہے، ان کے نقطہ نظر سے جو سانحہ رونما ہوا ہے، تو ظاہر ان کی اس وقت توجہ مرکوز ہوگی اس معاملے پہ کہ نئی قیادت جو ہے وہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایران ظاہر ہے جو حزب اللہ کو بہت زیادہ مدد فراہم کرتا ہے۔ ہفتے کی صبح ایران سے ایک کارگو جہاز لبنان آ رہا تھا۔ اچھا، تو اسرائیل نے جو ہے وہ دھمکی دی کہ اگر اس جہاز کو واپس نہ موڑا گیا تو وہ اس جہاز کو نشانہ بنائے گا، اور اس کے بعد وہ جہاز پلٹ کر واپس ایران چلا گیا۔ اسرائیل کی طرف سے پہلے یہ ایک اعلان کیا گیا تھا، تنبیہ کی گئی تھی کہ صرف جو کمرشل ایئر لائنز ہیں وہ یہاں پر آ سکیں گی، اور کسی قسم کا اگر عسکری سامان یہاں پر لبنان میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو اسرائیل کی طرف سے سخت رد عمل دیکھنے میں آئے گا۔ حسن عبداللہ صاحب، کیا اس وقت بھی لبنان میں اسرائیلی بمباری جاری ہے؟ کیونکہ بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کر لیا انہوں نے، کیا اس کے بعد بھی اسرائیلی بمباری جاری ہے؟ کون کون سے علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آپ جو کہ اس وقت بیروت میں ہیں، آپ بہتر بتا سکتے۔ جمعے کی شام تقریباً 6:20 پر مقامی وقت کے مطابق اسرائیل نے سب سے پہلے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا، اور بہت ہی شدید قسم کی وہاں بمباری دیکھنے میں آئی۔ اس کے بعد وقفے سے 2 ایویکویشن آرڈر اسرائیل نے جاری کیے، جس میں بعض عمارتوں میں رہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ فوراً ان عمارتوں کو خالی کر دیں، کیونکہ اسرائیل ان عمارتوں کو نشانہ بنائے گا۔ اور تقریباً 15 منٹ بعد اس ایویکویشن آرڈر کے نشانہ اسرائیل نے ان عمارتوں کو بنایا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ رات بھر جاری رہا۔ 40 سے زیادہ مرتبہ بمباری کی گئی ان علاقوں میں۔ ٹھیک ہے، مجموعی طور پر اگر ہم بیروت کے باہر دیکھیں، بیروت کے علاوہ دیگر علاقوں میں، تو لبنان کے جنوب میں اور بعض دیگر علاقوں میں جو ہے وہ اسرائیلی حملوں کا سلسلہ گزشتہ 6 روز سے جاری ہے۔
اس وقت ان حملوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جنوب میں جہاں پر حزب اللہ نے اپنی بعض پناہ گاہیں اور مضبوط ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں ان کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اچھا، تو یہ بتائیں لوگ کہاں منتقل ہو رہے ہیں اس وقت؟ عام لوگوں کو کہیں اور منتقل کیا گیا ہے جو بیروت میں موجود تھے؟ لبنان کے عوام اسرائیلی حملوں کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، اور گزشتہ اگر آپ 6 روز میں بالخصوص دیکھیں تو جو نقل مکانی کا سلسلہ ہے وہ کافی تیزی سے جاری رہا ہے۔ شروع میں ملک کے جنوب سے لوگوں نے شمال کی طرف نقل مکانی کی، بہت سے لوگ بیروت کی طرف آئے، بیروت کی طرف رخ کیا، بعض لوگ ملک کے دیگر علاقوں میں گئے، اور یہاں پر حکام کے مطابق 3 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ مختلف کیمپ سیٹ کیے گئے جہاں پہ بعض لوگوں نے یہ بھی بتا دیجیے گا پلیز کہ ان کے علاج کے لیے کیا وہاں پہ صورتحال کوئی بہتر ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا کہ اسرائیل نے ہسپتالوں کو بھی بوم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ لبنان کا جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ گزشتہ روز وزارت صحت کے مطابق ملک کے تقریباً 40% کے قریب جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، ہسپتال ہیں، وہ اس وقت اس حالت میں نہیں کہ وہ لوگوں کا خیال رکھ سکیں۔ ادویات کی قلت کا سامنا ہے اور بھی دیگر مسائل ہیں۔ جہاں تک امداد کا تعلق ہے تو بعض ممالک کی طرف سے امداد آئی ہے، مثال کے طور پہ ترکی نے 30 ٹن امداد بھیجی جس میں ادویات، کپڑے، کھانے پینے کا سامان شامل تھا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے ادارہ UNRWA یہ بھی یہاں پر متحرک ہے، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں تک امداد پہنچ سکے، لیکن صورتحال جو ہے فی الحال وہ کافی مشکل ہے۔ بہت شکریہ حسن عبداللہ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ محمد علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔